بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں چینل دی پوائنٹ. میں وحید عزیز آپ سے مخاطب ہوں. آج آپ سے ایک خبر شیئر کرتے ہیں. حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ عمران خان کو گرفتار کیا جائے. اب اس کے لیے کون سا سہارا لیا جاتا ہے، کس طرح گرفتار کیا جاتا ہے. اس وقت عمران خان پر 72 کیسز جو درج ہے، تو کسی بھی کیس میں عمران خان کو گرفتار کر کے جو ہے جیل میں ڈالا جائے، یہ بنیادی طور پر عمران خان کو پکڑنا ایک بڑی خواہش ہے لندن بیٹھے ہوئے لیڈر کی بھی، سندھ میں بیٹھے ہوئے لیڈر کی بھی، اور ان تمام لیڈران کی جو کسی نہ کسی صورت میں عمران خان کے مخالف، اور عمران خان کے مخالف تو اس وقت 13 جماعتیں ہیں. ان تمام کی خواہشات یہ ہیں کہ عمران خان کو گرفتار کیا جائے. لیکن حکومت پہلے ہی بڑی بیوقوفیاں کرتی ہے. ایک بڑی بیوقوفی اور کرنے والی ہے. کیا اس سے ملک کو نقصان نہیں ہوگا؟ ایک بڑی جماعت، اور ایسی جماعت ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت سٹریٹ پاور ہے عمران خان کے پاس، اس وقت اس کے پاس یوتھ کی پاور ہے، اس وقت عمران خان کے ساتھ وہ لوگ کھڑے ہیں جو ویل ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، آپ کی یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس، آپ کے کالج کے اسٹوڈنٹ، حتیٰ کہ آپ کی سول سوسائٹی کے وہ لوگ جو بہت کچھ آپ کہہ لیں سیاست کو سمجھتے بھی ہیں، سیاسی افکار بھی جانتے ہیں، سیاسی نظریات سے بھی واقف ہیں، اور اس حکومت کی ان پالیسیوں سے واقف ہیں جو غریب کچھ پالیسیز ہیں. وہ پالیسی جس میں غریب کو دبایا جا رہا ہے اور مارا جا رہا ہے. عمران خان کو گرفتار کیا جاتا ہے. جو اطلاعات ہمارے پاس ہیں کہ ابھی تک ادارے اس بات پر ایگری نہیں ہو رہے، اور ادارے نہیں چاہتے کہ عمران خان کو گرفتار کیا جائے. لیکن حکومت کی چونکہ خواہش یہ ہے، کچھ سیاسی لوگوں کی خواہش یہ ہے گرفتار کیا جائے. ان سیاسی لوگوں کی عقل یہ کام نہیں کر رہی. اگر پاکستان کا کوئی بھی بڑا شہر 2 دن بھی بند ہو گیا، کیا ہماری معاشی صورتحال ایسی ہے کہ ہم اس کو برداشت کر سکیں؟ لیکن چونکہ ان کے دماغ میں ایک بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ان کی سیاسی بقا اس میں ہے کہ عمران خان کو کسی طرح عوام کے سامنے ہم ڈی ویلیوٹ کریں، جو ممکن نہیں ہے. اس لیے کہ 10 مہینے کی بہت کوشش کے باوجود بھی عمران خان پر کرپشن کا کیس ثابت نہیں کر پا رہی ہے. عمران خان پر کیسز کس طرح کے بنائے جا رہے ہیں، عمران خان کے جو رفقا ہیں، دوست ہیں، جو کارکن ہیں، جو رہنما، ان پر کیسز کیسے بنائے جا رہے ہیں. اب لوگ اتنے بے وقوف نہیں رہے کہ ان کی بات کو بڑی آسانی سے مان لیں. اسحاق ڈار نے جہاز پہ بیٹھتے کہا تھا ڈالر میرے خوف سے سستا ہو گیا بیٹھتی جہاز میں. جب ڈالر مہنگا ہوا تو کہا عمران خان کی وجہ سے ہوا ہے. اب ایک عام مزدور بھی یہ بات جانتا ہے، اس لیے کہ ایک دنیا اس کے ہاتھ میں ہے یہ موبائل سمارٹ فون کی صورت میں، تو وہ جانتے کہ کھیل کھیل رہے ہیں. عمران خان کی اگر گرفتاری ہوتی ہے تو جو مناظر زمان پارک میں موجود ہے، جس طرح وہاں کارکن موجود ہیں، یہ سارے پاکستان میں موجود ہوں گے. اور میری اطلاعات کے مطابق شاید پاکستان کا بہت بڑا حصہ بند کر دیا جائے. کارکن جو ہیں وہ غصے میں، جذبات سے باہر آ جائے. اس لیے حکومت کو چاہیے کہ عقل کے ناخن لے، ہوش کے ناخن لے، کوئی عقل والا کام کرے، شعور والا کام کرے، ملک کی بہتری کے لیے کام کرے. اپنی اکانومی کو دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں اس وقت. ان چیزوں سے نکلے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. یہ سوچے کہ عام آدمی کے لیے کیا کرنا ہے. عمران خان اس وقت ایشو عمران خان گرفتاری نہیں ہے. اس وقت ایشو آٹا ہے، چینی ہے، گھی ہے، بجلی کے بل ہے، پیٹرول ہے. عام آدمی کی ٹریولنگ مشکل ہوگی. یہ سوچنا ہوگا اگر عمران خان گرفتار ہوتے ہیں، میں پھر یہ جملہ کہہ رہا ہوں، ملک میں شاید امن و امان اس صورت میں قائم نہ رہے جس طرح آج ہے. تو میری دعا بھی اللہ اس حکومت کو ہدایت دے. ویسے یہ دعا کی حد تک تو بات ٹھیک لگتی ہے، عملی طور پر یہ اس طرف آنا ہی نہیں چاہتے. لیکن ہمارا ملک جو ہے وہ اللہ کرے قائم و دائم رہے، اس میں استحکام رہے. اور وہ استحکام ظاہر ہے اسی وقت آ سکتا ہے جب اس میں شفاف انتخابات کروا دیے جائیں اور منتخب حکومت سامنے آ جائے، منتخب حکمران سامنے آ جائے، منتخب لیڈر سامنے آ جائے، تو معاملات کسی حد تک حل ہو سکتے ہیں. عمران خان کی گرفتاری اس کا حل نہیں ہے. ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل سبسکرائب کیجئے گا. انشاءاللہ پھر ایسی کسی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. آپ سے اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.